علیکم، میں ہوں عمر اقبال۔ آج کی اس ویڈیو میں ایس سی او کے بارے میں بات کروں گا۔ ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے کیا، اس کا کی پرپس کیا ہے۔ اس کے بعد جو ایس سی او کی جو سمٹ 15 اکتوبر اینڈ 16 اکتوبر کو جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں، اس سے پاکستان اور دوسرے جو رکن ممالک ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس بارے میں بات کروں گا۔ جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آفٹر دی اینڈ آف ورلڈ وار 2 کے اختتام کے بعد 1946 سے 1991 کے درمیان کولڈ وار کا ایرا رہا۔ 1991 میں جب یو ایس ایس آر بریک ہوا اور 15 کنٹریز میں ڈیوائڈ ہوئی، اس کے بعد جو سینٹرل ایشین کنٹری تھی یا جس کو ہم یوریشینس کنٹری کہتے ہیں، ان لوگوں کو سیکورٹیز کا تھریٹ تھا، اور سیکورٹیز کو مینٹین اس کو جو ہے کہ وہ کرنے کے لیے 1996 میں 5 کنٹریز کے میوچول کوآپریشن سے یعنی ایک آرگنائزیشن تشکیل دی گئی جس کا نام جو ہے کہ شنگھائی 5 کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شنگھائی 5 کنٹریز میں رشیا، چائنا، قازقستان، کرغزستان اینڈ تاجکستان تھی۔ یہ 5 کنٹریز تھی جو اس کی اوریجنل ممبرز ہیں۔ اس کے بعد 15 جون 2001 میں ازبکستان جو ہے کہ اس کا ممبر بنا۔ اس کے بعد اس کا نام چینج کر کے شنگھائی 5 سے ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد 9 جون 2017 میں پاکستان اور انڈیا بھی اس کے پرمننٹ ممبر بنے۔ اس سے پہلے وہ ایز اے آبزرور اسٹیٹس جو ہے کہ وہ رن کر رہے تھے۔ اس کے بعد ریسنٹلی 2024 میں بیلاروس بھی اس کا رکن ممبر بنا۔ تو ابھی اس وقت موجودہ اس کے 9 جو ہیں کہ پرمننٹ ممبر ہیں۔ اس کا جو سینٹرل آفس ہیں وہ چائنا کے دارالخلافہ اس کا کیپٹل بیجنگ میں ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو کی پرپس ہے وہ کی پرپس یہ ہے کہ میوچول جو ہے کہ سیکورٹی کوآپریشن ہے۔ اس کے علاوہ اکنامک، سوشل، کلچرل، انڈسٹریل، ایجوکیشنل اور دوسرے بھی اس کے اوپر ان کا جو ہے کہ وہ پرپس ہے کہ اس کو مینٹین کرنا اور اس کو جو ہے کہ انہانس کرنا ان سینٹرل ایشیا میں۔ اس کے بعد جو 15 اور 16 اکتوبر کو جو پاکستان میں سمٹ ہونے جا رہی ہیں، اس سے پاکستان اور دوسرے جو ریجنز ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، یہ ایک بہت بڑی سوال ہے۔ کیونکہ اگر 15 اور 16 اکتوبر کو پاکستان میں اگر ایک سکسیزفلی یہ سمٹ ہو گئی تو پاکستان کی جو کولیشن گورنمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے اور دنیا میں ان کا ایک اچھا امیج جائے گا کہ ایک سکسیزفلی جو ہے کہ ایس سی او کی سمٹ یہاں پہ ہو گئی۔ کیونکہ ایس سی او جو ہے کہ ایک فعال آرگنائزیشن ہے، اس کے اوپر جو ہے کہ پوری دنیا کی نظر ہے، کیونکہ اس میں بہت سے جو ہے کہ کنٹریز ہیں اور اس میں بہت ڈفرینٹ جو ہے کہ ٹاپکس کے اوپر جو ہے کہ ڈفرینٹ اس کے اوپر بیس ہونے جا رہی ہے۔ یہ امپورٹنٹ دوسرے ریجن کے لیے اس لیے ہے کیونکہ یہ موجودہ دور میں یہاں پہ ہم دیکھیں تو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہاں پہ کلیشز ہو رہی ہیں، یہاں پہ ایران جو ہے کہ وہاں پہ درمیان میں جو ہے کہ وہ آ گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہم دیکھیں تو رشیا اور یوکرین کے درمیان آلریڈی وار چل رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد یہاں سے اگر ہم اکنامیکل اس سے دیکھتے ہیں تو ون روڈ ون بیٹ والا جو چائنا ہے، اس کے بعد یہاں سے سی پیک پاکستان کے لیے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سمٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو پاکستان میں جو سمٹ ہونے جا رہی ہیں اس کے لیے رشیا کا، چائنا کا، انڈیا کا، یہاں پہ یہ ڈیلیگیشن جو ہے کہ وفود کی شکل میں آ چکے ہیں، ایران کا۔ اس کے بعد یہاں پہ جو آبزرور اسٹیٹس بھی ہیں، آبزرور اسٹیٹس میں جس میں افغانستان ہے، ایران ہے، ڈائلاگ اسٹیٹ میں جو ہے کہ وہ ترکی ہے، اور اس کے بعد سری لنکا ہے۔ تو ابھی تک سب کے ڈیلیگیشن آ چکے ہیں یا آنے کی یقین دہانی کروا چکے ہیں، لیکن افغانستان جو ہے کہ انہوں نے اس سے آنے سے انکار کیا ہے، سمٹ میں آنے سے، کیونکہ افغانستان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں آفیشیلی کوئی دعوت نامہ ریسیو نہیں ہو چکا ہے۔ خیر یہ ایک آبزرور اسٹیٹ سے آنے نہ آنے سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ یہ ایک آبزرور اسٹیٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو پاکستان اور انڈیا جو ہیں کہ وہ سارک کے بھی رکن ممبر ہیں دونوں، اور ایس سی او کو بھی ہیں۔ اس سے پہلے 2015 میں ہوا تھا تو اس وقت ان کا فارن منسٹر جو ہے کہ وہ پاکستان میں آیا تھا۔ اس کے بعد جب کولیشن گورنمنٹ تھی پاکستان کی پچھلے 7 سال میں، تو اس وقت ہمارا جو وزیر خارجہ تھا بلاول بھٹو صاحب، وہ بھی پاکستان انڈیا چلا گیا تھا۔ اسی طرح ابھی انڈیا کی طرف سے بھی یہ کنفرمیشن ہو چکا ہے کہ وہ جج ہے جو شنکر صاحب ہے، وہ بھی ان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ پاکستان کا وہ آئے گا اپنے وفد کے ساتھ، اور ایس سی او کے سمٹ میں جو ہے کہ وہ بھی شرکت کرے گا۔ تو یہ تھی آج کے لیے۔ مزید ایس سی او کے بارے میں یا مزید اگلی اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں، میں انشاءاللہ آگے فردر اپڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا۔ والسلام۔